کے پیچھے آنے والے نمازیوں کا خاص خیال رکھیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں تو ہے کہ جو شخص گزرنے لگے اس کو مارو، فإنہ شیطان، نمازی کے آگے گزرنا شیطان کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ اگر پتہ چل جاتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے لوقف 40 40 دن 40 مہینے 40 سال تک کھڑا رہے، آگے نہ گزرتا، بہت زیادہ خیال کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنا کے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا رہبر بنا کے مبعوث فرمایا، اور یہ بات اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دی ہے، جو قرآن والا بنے گا ہدایت پہ ہوگا، جو نبی والا بنے گا صحیح راستے پر ہوگا۔ جب یہ بات اللہ فیصلے کے ساتھ طے کر چکا ہے تو مجھے میرے بارے میں، آپ سب کو اپنے خود کے بارے میں، اور ہم سب کو اپنے گھریلو زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر ہے کہ نہیں۔ ہمارے گھر کی صبح، گھر کی شام، گھر کی خوشیاں، گھر کا غم، کھانا کمانا، بچوں کی پرورش اور دیگر جو بھی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل قرآن اور حدیث والا ہے کہ نہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث والی ہماری زندگی ہے، اس کی روشنی میں ہماری زندگی ہے، تو ہم غریب ہے یا مالدار ہے، پڑھے لکھے ہے یا ان پڑھ ہے، اللہ رسول کی نگاہ میں کامیاب ہے۔ اور اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ اپنی مرضی کا، کچھ حصہ قرآن حدیث کی روشنی کا، پھر کچھ حصہ اپنی مرضی کا، پھر کچھ حصہ قرآن حدیث کی روشنی کا، تو شاید یوں کہنے والے کہیں گے کہ یہ کامیابی میں کہیں نہ کہیں کچا پڑتا ہے۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، ہم اپنی زندگی کی ہر گھڑی، ہر پل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری کریں گے انشاءاللہ، جیسے ہمیں علماء اکرام بتا رہے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پاک جو حق کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اس کتاب کو روزانہ پڑھے، ہو سکے تو صحیح پڑھے، یاد کرے، اس کے معنی مفہوم کو جاننے والوں سے سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ آج ہماری بڑی کمزوری ہے، دنیا بھر کی باتیں سیکھنے سمجھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کے سیکھنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ چھوٹی عمر ہو کہ بڑی عمر ہو، مالدار ہو گئے یا کسی بڑے عہدے پر پہنچے، قرآن پاک کو روزانہ کے اعتبار سے پڑھنا، صحیح کرنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کا بڑا مجمع ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے انہیں پتہ ہی نہیں، جو سمجھ رہے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہی نہیں کہ ان سے کچھ صحیح سمجھ مل جائے۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں، ہم قرآن پاک کے صحیح جاننے والوں کے پاس کچھ وقت بیٹھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، سورہ نحل، آیت نمبر 90،
یہ عامتاً جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب یہ ہم جب سے جمعہ پڑھنے آنے لگے ہیں سمجھدار ہونے سے بار بار اس آیت کو سنا ہے کہ جمعہ میں خطیب اس کو پڑھتے ہیں، لیکن شاید کہیں ہمیں یہ دل میں آیا خیال کے پوچھیں آخر یہ آیت بار بار ہر جمعہ کو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اخبار میں کوئی نوٹس ایک دفعہ 2 دفعہ آ گئی، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ ان پڑھ کو بھی جا کے بولتے ہیں، جو اخبار پڑھنا ہی نہیں جانتا، دیکھو ایسی نوٹس آئی۔ اب وہ ان پڑھ نے سن لی کیسی نوٹس آئی، کوئی خبر آئی، کوئی ایسی بات آئی، تو پھر وہ ان پڑھ بھی اس کی تحقیق کرتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کیا نفع ہے، میرے لیے کیا نقصان ہے، اور پھر ماہرین کے پاس پہنچتا ہے کہ ایسی بات بار بار آ رہی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ہاں کہ نہ؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ بار بار آتی ہے تو بس اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ بار بار ہر ہفتے برابر پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ علماء اکرام کا بھلا کرے، اہل مفسرین کا اللہ بہت بھلا کرے، ہمیں کچھ درجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو پورا قرآن اس کے جاننے والوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس پر چلنے کی ایمانی طاقت عطا فرما دے، کیونکہ اصل دین قرآن پاک میں ہے۔ اصل دین کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات مبارک اور صحابہ کی مقدس جماعت ہے، وہ سمجھایا ہے قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا، کیا سمجھایا، ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، ایک صاحب کا نام لکھا ہے اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قوم کے سردار تھے، مکہ کے قریب کہیں رہتے تھے۔ انہیں پتا چلا مکہ میں کوئی شخص ہے محمد نام کا، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے اور اپنے نبی ہونے کی بات لوگوں سے کہتا ہے۔ تو اس نے اپنے قبیلے کو جمع کر کے، اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے والوں سے مطالبہ کیا کہ میں جا کے ان سے ملوں۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ سردار آپ نہ جائیں، کسی کو بھیج دیں، وہ تحقیق کر کے آ جائیں، معلوم کر کے آ جائیں کہ بات کہاں کیسی کس درجے کی ہے۔ اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اپنے قبیلے کے 2 آدمی بھیجے، وہ آئے مکہ المکرمہ میں، ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے 2 چھوٹی باتیں سامنے رکھی، من انتا و ما انتا، من انتا اور ما انتا، جس کے معنی ہے آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ تو یہ بات برسوں سے، پیارے نبی کے زمانے سے بھی پہلے سے آج تک یہ بات ہے۔ بات یہ کبھی کوئی کسی کو پوچھتا ہے نا بھائی آپ کون، آپ کو پہچانا نہیں، یا کبھی میرے کو تم نہیں جانتے، دونوں میں اپنی پہچان بتانا ہے۔ کوئی پوچھے بھائی آپ کو ہم نے پہچانا نہیں، کون ہے آپ، یا کوئی خود ہی کہتا ہے میرے کو آپ جانتے نہیں، پھر وہ اپنی پہچان کوئی بڑی نسبت سے بتاتا ہے۔ وہ نہیں ہے وہ انسپیکٹر صاحب، ان کے 2 گھر چھوڑ کے ہی میں رہتا ہوں، اپنی پہچان بتا رہا ہے۔ ارے ہاں کہ نہ، ایسا پرانے زمانے سے آج تک ہے۔ وہ جو ہمارے شہر کے ذمہ دار ہیں نا، میرے ماموں لگتے ہیں، سمجھ میں نا، میرے دادا لگتے ہیں، شہر کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں بھائی ایسا بولتا ہے کہیں؟ تو لوگ اپنی پہچان ایسی بڑی نسبت سے بتاؤں۔ تمہیں نہیں پتا وہ جو فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں کرسی پہ، میرا رات دن ان کے ساتھ ہی بیٹھک ہوتی ہے، یعنی اپنی پہچان بڑی بتاؤں۔ تو انہوں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معزز گھرانے کے بڑے عزت دار قبیلے اور خاندان کے تھے، ہاشمی تھے. عبد المطلب جن بڑا درجہ تھا ان کے دادا جان کا، لیکن اپنی پہچان یوں کرائی، میں تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. وہ عبداللہ جن کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ پیارے نبی کے دنیا میں بعثت یعنی تشریف لانے سے پہلے وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا. جن کو لوگ جانتے نہیں تھے، اپنی بڑی پہچان نہیں بتائی، اپنا تعارف بڑے انداز سے نہیں کرایا، میں وہ خاندان کا، وہ گھرانے کا. لوگ کبھی تعریف میں کبھی ایسی بھی پہچان بتاتے ہیں جو اچھی نہیں ہوتی. انہیں وہ جس کو لوگ بھائی بولتے ہیں، بھائی ہمارے محلے میں ہی ہے، بھائی کی بھی اپنی بڑا کہ ان کے محلے میں میں رہتا ہوں. گویا کہ اپنی بڑائی کسی ایسی بات سے، کوئی بڑی بات سے. ارے آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے آ کر کے دونوں نے، جو اقسم ابن سیفی رضی اللہ عنہ کے قبیلے کہتے ہیں، آپ کون ہے؟ نبی نے فرمایا میں تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اور آپ کیا ہیں؟ تو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھ دی، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جو میں نے پہلے پڑھ دی. جب یہ آیت انہوں نے سنی، وہ عربی کے جاننے والے تھے، سمجھدار تھے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے 3 کاموں کے کرنے کا اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے یہ، جس میں 3 کام کرنے کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے انصاف کرو، احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں پر بخشش کرو. 3 کام کرنے کے کہے، 3 کام سے منع کیا. بے حیائی کے کام نہ کرو، برے کام نہ کرو، اور ایسے کام نہ کرو جو فحش اور برائی کے ہوں، کھلی نافرمانی کے ہو. اللہ منع کرتا ہے. اب 3 کام کرنے کا حکم ہے، 3 کام سے منع کرنے کا حکم ہر جمعہ کو سنایا جا رہا ہے. اقسم ابن سیفی کے وہ دونوں آدمی جب واپس پہنچے، اپنے سردار کو یہ آیت سنائی، سونا مت، ایسے نیند آ جائے گی آپ کو. اقسم ابن سیفی کے قبیلے کے آدمی نے جب آ کر سنایا کہ سردار ہمیں یہ آیت سنائی، وہ آیت سنتے ہی کلمے میں، اسلام میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کے، کہ کتنے اچھی تعلیم ہے اس مذہب میں کہ انصاف کا حکم دیا اللہ نے، احسان کا حکم دیا، رشتہ داروں ساتھ بخشش کرنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا، منع کیا ہے برے کاموں سے، بے حیائی سے، نافرمانی کے کاموں سے. ایک صحابی کا نام لکھا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں میں مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اسلام اندر میں جمع نہیں تھا. ایسے بہت سارے لوگ پیدائشی مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ان کو اپنے مذہب میں کہیں نہ کہیں کچھ، کیونکہ مذہب سمجھے نہیں ہیں، سمجھداروں کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، صحیح پڑھا نہیں ہے مذہب کے بارے میں، صحیح سنا نہیں ہے مذہب کے بارے میں، اپنی دماغی سوچ ہے، تو ان کو کہیں نہ کہیں اپنے مذہب کی باتوں میں شک آ جاتا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہوگا؟ کیا ایسا بھی کرنے کا؟ کیا ایسا بولنے کا؟ ایسے کمانے کا؟ بات سمجھنا، کمائی کے بارے میں جو مذہب کی تعلیمات ہیں، حرام سے بچو، حلال پہ چلو، سود سے بچو، دھوکے سے بچو، رشوت سے بچو، ایسی بہت ساری باتیں ہمارے مذہبی باتیں ہیں جو اہل علم حضرات ہمیں سناتے ہیں. تو جو مذہب کا کچا ہے، اسلام کی تعلیمات کو کم جانتا ہے، وہ ایسی باتوں پہ شک کرتا ہے. کیا رشوت؟ وہ اس کا نام دوسرا دے چکا. دھوکا، فریب، اس کا کچھ دوسرا نام دے دیا. سود کا کچھ دوسرا نام دے دیا. تو کیا سمجھایا سمجھانے والے نے؟ گوبر پہ خوشبو ڈال کے چاندی کا ورق لگا دے میں تو وہ حلوہ نہیں ہو جاتا، وہ ہے ہی گوبر، ناپاک گندی چیز ہی جائے.
کوئی کہ دیکھو خوشبو بھی آ رہی ہے، چاندی کے ورق لگے، تو اگر اچھا دکھایا جائے تو بھی وہ گندا کا گندا ہی ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسلام میرے دل میں جمع نہیں تھا، لیکن جب یہ آیت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، اسلام میرے دل میں جم گیا۔ خالد بن ولید کے ابا ولید بن مغیرہ جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب یہ آیت سنی تو اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں تک پہنچائی ہے، کتنی اچھی تعلیمات ہیں۔ گویا انہوں نے بھی تعریف کی، اب ہم ہر ہفتے سن رہے ہیں۔ لیکن شاید بھئی یہاں امام صاحب ان سے کبھی بیٹھ کر کے پوچھنے کا موقع نہیں آیا، کبھی کسی اور ہمارے محلے کے مولانا صاحب قرآن کے ماہر جاننے والوں سے بیٹھنے کے پوچھنے کا موقع نہ آیا، حضرت ہر جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم معلوم کریں گے تو ہمیں وہ بتائیں گے کہ اللہ کا پہلا حکم ہے انصاف کرو۔ کیا کرو؟ عدل، یعنی انصاف کرو۔ اب انصاف اس کو بہت سارا سمجھایا ہے، سمجھانے کے لیے الگ الگ موقع پر اس کا معنی الگ الگ ہوگا، کب کہاں کیسے انصاف کرنا۔ اور انصاف کے معنی صحیح فیصلہ کرنا۔ انصاف کے معنی ایک لکھے ہیں کہ کسی کی طرف ڈھل نہیں جانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک واقعہ لکھا ہے فتح مکہ کے موقع کا کہ ایک عورت کا نام تھا فاطمہ، اس کو لے کر کے کچھ لوگ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شخص اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا اسامہ یہ عورت کی چوری کا گناہ ثابت ہو گیا ہے، اس نے قبول بھی کر لیا ہے، اب ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، تم سفارش کر دو کہ چوری پہ ہاتھ کاٹے جاویں، یہ تو ہے ہی، تم سفارش کر دو کچھ کمی ہو جائے، دوسری کوئی کوڑے کی یا کوئی اور سزا مل جائے۔ اسامہ بن زید ان لوگوں کے ساتھ وہ فاطمہ نام کی عورت کو لے کر آئے اور پیارے نبی کے سامنے ادب سے سفارش کرنے لگے، حضور یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اس کا گناہ تو ثابت ہوا، چوری قبول کر لی ہے، لیکن آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ ایسی رعایت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور کیا کہا کہ یہ فاطمہ کسی اور کی بیٹی ہے، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی، یعنی میری بیٹی ہوتی، تو بھی اس کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ انصاف یہی ہے، یعنی کسی اور کی فاطمہ ہے تو بھی یہی حکم ہے، اور محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو بھی۔ اب تھوڑی دیر ہم سوچیں اپنی گھریلو زندگی میں کہ کہیں کوئی بات ایسی آ جاتی ہے ہمارے سامنے تو ہم کہیں ڈھل جاتے ہیں۔ رشتے کے معاملے میں جھگڑا ہوا لڑکا لڑکی والوں کا، ہم لڑکے والے ہیں اور وہ سامنے لڑکی والے ہیں، تو ہم لڑکے والے ہو کر کے ہمارے لڑکے کی طرف سے کیے گئے ظلم کو سمجھ کے بھی ناسمجھ بن جاتے ہیں، سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں اور اس کے قصور نکال کر ان پہ الزام دھر دیتے ہیں، اور ہمارے ذمہ کوئی فیصلہ آیا تو ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ظلم ہوتا ہے، وہ انصاف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کہیں کسی دو جھگڑا کرنے والوں میں آیا، کہیں کسی کے اور معاملے میں آیا، ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں اور ہم کہیں ظلم کر جاتے ہیں، کہیں ڈھل جاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ لہذا میں اور آپ نیت کریں، اپنے ایمان کو اتنا پکا کریں کہ قرآن کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایمان جتنا پکا ہوگا اتنا قرآن کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس فاطمہ کا ہاتھ کاٹا گیا، بعد میں اس کی شادی بھی ہوئی اور وہ کئی دفعہ آیا کرتی تھی اپنے نبی کے گھر پر، اور ہم کبھی کبھی اسے کچھ ہدیہ تحفہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ یعنی انصاف ہوا تو ناراض ہو کے بھی نہیں چلی گئی انہوں نے میرا ہاتھ کٹوا دیا، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم جب قائم کیا جائے گا
تو نفرتیں نہیں آئے گی، محبتیں ہی آئے گی انشاءاللہ. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم نے صحیح دین کا فیصلہ کر دیا تو کیا آ جائے گی؟ کیا آ جائے گی؟ نفرتیں، دشمنیاں. کہ نہ، دلوں پر تو اللہ کا قبضہ ہے، دل پر اللہ کی حکومت ہے. جب اللہ کی بات مانی جائے گی تو دل میں بجائے نفرتیں آنے کے محبتیں آئے گی. لیکن ہمارا ایمان کچا ہے کہ سمجھ نہیں سک رہے ہیں بات کو. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں صاحب ہے، میں انہیں لے کر آتا ہوں. وہ لے کر آئے اور کہا، حضور میں نے اس کو 4 درہم قرض دیا ہے، ادھار دیا ہے 4 درہم، اور یہ دیتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، ان کا حق ادا کر دو. وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کا ابھی کہ میں اسے دے دوں. پیارے نبی نے دوسری مرتبہ کہا، آپ اس کا حق ادا کر دو، اس کے 4 درہم دے دو اس کو. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ قسم اللہ کی میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا، آپ ان کا مطالبہ جو ہے وہ ادا کر دو، ان کا حق ادا کر دو، ان کا جو پیسہ لیا واپس کر دو. پھر وہ صحابی سمجھ گئے، کیونکہ پیارے آقا جب کوئی بات 3 دفعہ کہہ دے میں، پھر اس کے بعد صحابہ کا بھی یہ ادب کا درجہ تھا کہ ایک بڑے ہیں، ہمارے نبی ہیں، اب کوئی بات 3 دفعہ کہہ دی تو اب آگے کی گنجائش اب تو مان ہی لیں. اللہ کرے بات میرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. ہمارے علماء اکرام، ہمارے مفتیان اکرام، ہمارے دین کے ذمہ دار ہمیں کئی باتیں کئی بار کہہ چکے، تم یہ کام مت کرو، تم یہ کر دو. لیکن ہے کہ میں نہ سمجھوں، کوئی نہ سمجھے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. وہ صحابی سمجھ گئے، پیارے آقا نے 3 دفعہ کہہ دیا اس کا حق ادا کر دو. بازار گئے، اپنے سر کی پگڑی جو بڑے ہوتی تھی کپڑے کی بنی ہوئی، اس کو اتار کے نیچے لنگی کی جگہ باندھا، اور لنگی سے وہ کہا، یہودی تم یہ 4 درہم میں خرید لو، یا یہ کہ اس کو 4 درہم میں بیچی اور اس کا پیسہ ادا کر دیا. ایک بڑھیا وہاں سے نکلی، اب وہ دیکھا کہ نہ سر پر کچھ ہے نہ بدن پر کچھ ہے، صرف لنگی باندھی. کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ آپ پورا قصہ سنایا. بڑھیا کے اوپر اپنی ایک چادر تھی، اتار کر انہیں ہدیہ کر دی. لیکن انصاف کیا تھا؟ چاہے مانگنے والا مسلمان نہیں ہے لیکن حق مانگ رہا ہے، تو پیارے نبی نے کس کا ساتھ دیا؟ بولو نا، جس کا حق ہے اس کا ساتھ دیا. وہ چاہے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے لیکن ان کا حق تھا کہ میں پیسے مانگ رہا ہوں، یہ دیتے نہیں ہیں. یوں نہیں کہا کہ نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے. لہٰذا میں اور آپ سمجھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہم ہمیشہ جس کا حق ہے اس کا ساتھ دیں گے. انصاف یہی ہے، یہ انصاف کی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے گویا ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. اس کو اپنی زندگی میں سمجھنا ہے. ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے، کسی نے کسی سے پیسے ادھار لے لیے، اب ادھار لیے اور وہ دیتے نہیں ہیں، اور جب وہ آتا ہے جس نے لیے ہیں، وہ آ کر کہتا ہے تم اس کو 2 بات سمجھاؤ نا، میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا. تو ہم اس سے لڑنے بھی چلے جاتے ہیں، اس پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں، کسی ایسے کو بھیجتے ہیں جو اس سے دب جاوے. تو یہ ساری باتیں غلط. جس نے دیا ہے اس کا حق ہے، اس کا ساتھ دو، اس کو دلاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی دین کی بات اللہ نے فرمایا انصاف کرو، تو انصاف کرنا پڑے گا. بازار میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ آپ میرا قرضہ کب ادا کریں گے؟ تو وہیں پر صحابی رسول کھڑے تھے کہ یہ بدتمیزی کرتے ہو، تم جانتے نہیں یہ اللہ کے نبی ہے. انہیں منہ سے پھر جملہ نکالا، آپ میرا قرضہ کب ادا کریں گے؟ وہ صحابی رسول نے پھر کہا ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے وہاں تک میں آپ کو ایسے ہی بازار میں پکڑوں گا اور ایسے ہی گریبان پکڑ کے آپ سے مطالبہ کروں گا. جب تیسری مرتبہ وہ صحابی رسول انہیں
کچھ کہنے لگے. پیارے آقا نے کہا اس نے مجھے قرض دیا ہے, آپ اس کا ساتھ دیتے, میرا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ آپ مجھے کہتے کہ حضور اس کا حق ادا کر دو, اور آپ ان سے کہتے بھائی تھوڑا نرمی سے کام لو. آپ تو انہیں ڈانٹ رہے ہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. ایک صحابیہ تھی, ان کے پاس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے مطالبے کی کھجوریں اسے دے دو, جتنی یہ مانگتا ہے اور تھوڑی زیادہ دے دو. اور کیا کرو؟ بولو, تھوڑی زیادہ دے دو. جب تھوڑی زیادہ ملی تو کہ کیوں تھوڑی زیادہ دی جا رہی ہے؟ کہ وہ تم پر سختی کی نا. نہیں سمجھے بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات کہ انصاف یہ ہے کہ تم پر سختی کی, اس کے لیے تھوڑی اور زیادہ دی جائے گی. لہذا بھائیو ہم سب اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ جو بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی ہے, کیا کہی؟ اے لوگو انصاف کرو. اللہ کہہ رہا حکم کے ساتھ, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. اب انصاف میرا اور اللہ کا معاملہ, اس میں کیا انصاف ہے؟ میرا اور میرے نفس کا معاملہ, اس میں کیا انصاف ہے؟ میرا اور لوگوں کے ساتھ کا معاملہ, اس میں کیا انصاف ہے؟ ہر موقع کے انصاف کو سمجھنا. انصاف لفظ فارسی کا ہے, اور فارسی میں انصاف کو سمجھایا گیا برابر برابر. اچھی طرح سننا, دھیان سے بات سننا, سونا مت. انصاف کے معنی لوگ سمجھتے ہیں برابر برابر, تو ایسے ترازو لے کر کھڑا کر دیا ہے جگہ جگہ پر, آنکھ پہ پٹی لگا کر, اور ترازو کے دو پلے برابر بتائے جا رہے ہیں. انصاف دو پلے برابر رکھنے کا نام نہیں کہا گیا. قرآن پاک میں, حدیث مبارکہ میں اللہ نے, پیارے آقا نے جو بات کہی وہ انصاف ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اچھی طرح سننا, برابر برابر ہم سمجھ رہے ہیں, ہماری سمجھ نہیں ہے. اللہ کی سمجھ, اللہ کی بات, اللہ کا حکم, پیارے نبی کا فرمان, پیارے نبی کا کہنا, پیارے نبی کے عمل, وہ ہمیں انصاف سمجھا رہے ہیں. قرآن پاک میں جہاں ملکت کی, میراث کی تقسیم کی بات آئی, اچھی طرح سننا, کیونکہ اس وقت میں ہمارے علماء کو بڑی فکر, اہل علم حضرات کو بہت فکر ہے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں میراث کے معاملے میں. میراث یعنی ابا کا انتقال ہوا, ابا کا انتقال ہوا تو کوئی کہے بھائی جاؤ پانی گرم کرو, تو دوسرا کبھی کوئی ناراض ہو کر نہیں کہے گا کہ ابا کے مرنے کی راہ دیکھ رہا تھا پانی گرم کرواتا ہے. بھئی مرنے کی راہ نہیں دیکھ رہے تھے, مرے ہیں تو پانی غسل کا گرم ہوگا. کسی نے کہا جاؤ کفن لے آؤ, تو کوئی غصہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس میں کفن کی کیا, ابا کے مرنے کی راہ دیکھ رہے تھے. بھئی مرنے کی راہ نہیں دیکھ رہے تھے, لیکن انتقال سے جڑی ہوئی یہ چیز ہے کہ انتقال ہوا تو غسل ہوگا, انتقال ہوا تو کفن لائیں گے, انتقال ہوا تو جنازہ لائیں گے, انتقال ہوا تو قبر کھودیں گے. یہ سب میت سے جڑی ہوئی چیز ہے. ایسے ہی انتقال ہوا تو وراثت تقسیم کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کریں گے؟ وراثت تقسیم کریں گے. لیکن جہاں کوئی وراثت کی بات کرتا ہے تو ناسمجھ, کم سمجھ لوگ چڑ کے بولتے ہیں ابا کے مرنے کی راہ دیکھتے تھے. مرنے کی راہ نہیں دیکھ رہے تھے, انتقال ہوا تو یہ اس کا دین ہے کہ وراثت تقسیم کریں, ملکت تقسیم کریں, لیکن نہیں کرتے. اور کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. ابا کا مکان, ابا کے گاڑیاں, چپل, کپڑے, جوتے, زیورات, بینک کا بیلنس. یہ بات تو ویسے مذاق کی ہے لیکن سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک کا انتقال ہوا, بڑے گھر کے لوگ تھے, غسل کرانے کے لیے میں بھی پہنچ گیا, ایک دو ساتھی بھی پہنچ گئے, کہا بھئی آپ آ کے غسل کرا دیں. غسل سے فراغت پر گھر کا ایک آدمی آیا ایک تھیلی میں کچھ کپڑے لے کر, اور کیا کہا کہ وہ جس کا انتقال ہوا ان کی بیوہ یوں کہہ رہی ہے یہ کپڑے غسل کرانے والے کو دے دینا. تو میں نے مذاق میں ہی کہا کہ ہم کو تو یہ کپڑے نہیں چاہیے, ان کی جو باہر دو کار کھڑی نا اس میں سے ایک کار دے دو. نہیں سمجھے؟ کپڑے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں کوئی مرا
تو مرنے والے کے کپڑے عام طور پر کہ ابا مر گئے، اب بھائی ان کے سب بیٹے بیٹھے ہیں، ابا کے کپڑے تو پہنے گا، تو پہنے گا، تو پہنے گا، نہیں میں نہیں، تو کیا کرو، مسجد کے مؤذن صاحب کو دے دو۔ وہ کیا ڈرتے ہیں کہ ابا کے کپڑے جو پہنے گا وہ کیا ہوگا، مرے گا۔ ڈرتے ہیں ابا کے کپڑے سے، ڈرتے ہیں، ابا کے بنگلے سے نہیں ڈرتے، ابا کے زیور لینے سے، پیسے سے، کاروں سے، سب پر قبضہ ہمارا ہوگا، خالی کپڑا کس کو دے دو، یا تو کوئی بھیک مانگنے والا ہے اس کو دے دو۔ ارے بھائی اس پہ بھی وراثت کا مسئلہ ہے کہ اس کے وراثت تقسیم ہوگی کہ ابا کے کپڑے پہنے ہوئے یا کچے، اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس اتنے سارے علماء ہیں لیکن ہم ظلم کرتے ہیں۔ ابا کے مکان میں رہتا ہوں، بات دھیان سننا، بات ختم کر رہا ہوں، میں ابا کے مکان میں رہتا ہوں اور باقی میرے دو بھائی دوسرے مکان میں کرائے سے رہتے، کیونکہ چھوٹا تھا وہ کرائے کے مکان میں رہنے چلے گا۔ ابھی ابا کا مکان ذاتی مکان ہے، میں رہ رہا ہوں۔ ابا کے انتقال کے بعد مجھے چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو بلا کے اس کا کچھ رستہ کریں، لیکن اگر کوئی چھوٹا بھائی آ کے بولتا ہے بھائی ابا کا مکان ہے، آپ انصاف کر دیجئے، صحیح فیصلہ کر دیجئے، ملکت کے حصے کر دیجئے، تو وہ کیا بولتا ہے، کیا میں فٹ پاتھ پہ جاؤں؟ بھائی فٹ پاتھ پہ جا، کہیں بھی جا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اگر یہ مکان بیچ کے فٹ پاتھ پہ پردے باندھ کے بھی رہے گا نا، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اور ابا کے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا اور وہ بھاڑے بڑھ بڑھ کے مر رہے، تو یہ ظلم ہوگا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ دھیان سے سننا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کا کمزور اپنے طاقتوروں سے اپنا حق مطالبہ نہ لے سکے، اپنا حصہ نہ لے سکے۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے کمزور لوگ یعنی چھوٹے لوگ اپنے بڑوں سے اپنا حق نہ مانگ سکیں، وہ قوم ناکام اور برباد ہوگی۔ تو یہ بات تمام قوموں کے لیے، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی اس میں، لہذا بھائیوں آج سے میں اور آپ نیت کریں، اپنے ایمان کو پکا کریں تاکہ قرآن پاک پر عمل ہو جائے۔ قرآن کے عمل میں حکم ہے انصاف کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو انصاف سمجھ کر انصاف والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے۔